بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 سے لے کے 42 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 سے لے کے 42 تک ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ پیچھے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور نہ ایمان لے کے آتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور جو شیطان کا دوست ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ جو شیطان کا ساتھی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا تھا ان پر، لو آمنوا باللہ وبالیوم الآخر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست اور بڑی پیاری انداز میں بات کی کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہ جس کے تم مالک ہو۔ دیکھیں، ملکیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم مالک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی بیسکلی دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، جو بھی وہ خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے ان کی باتوں کا کہ کیا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے کیا خرچ کیا ہے تو جس کے لیے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دینے کے اوپر قادر ہے، تو وہ بدلہ بھی دے دیتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہ تو ہے گناہ، مطلب کوئی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کسی کو دیتا، جتنا کوئی گناہ کرتا ہے اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اتنی ہی سزا اس کو ملتی ہے۔ اور نیکی کا فارمولہ اللہ کا کیا ہے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہوتی ہے یُضَاعِفْهَا، گناہ صرف اتنا لکھا جاتا ہے لیکن نیکی اللہ بڑھاتا ہے، اور بڑھا کے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم غور کر لیں کہ ناک ہمارا، کان، آنکھ، صرف ایک چیز پہ غور کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں صرف ایک اللہ کی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنی مرضی عبادتیں کر لیں۔ پوچھیں ان سے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، جس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہی وہ مقام ہوگا، کیسا وہ سین ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پہ اوپر آپ کو گواہ لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی گواہی دیں گے اور پہلی امت والے لوگوں کی بھی گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا قرآن سنائیں۔ جب عبداللہ بن مسعود نے قرآن سنایا تو یہاں تک جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے آنکھیں تر تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا کرم کیا، خوشی کے آنسو آپ کو آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائیں کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ کہا اولم اکن عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم اپنے فرض پورے نہیں کرتے، شکر گزار بندہ بننا تو بڑی دور کی بات، اپنے فرائض پورے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ عطا کیا، یہ خوشی عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے یا سنتے آپ کو آنسو آ جاتے تھے۔ اب کافر کی بات کی جا رہی ہے، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اس دن یود الذین کفروا، کافر چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سارا کافروں کے لیے ہے، جتنی بھی عذاب کی آیتیں ہیں کافروں کے لیے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے نافرمانی کی، اب کلمہ پڑھ کے بھی چاہے نافرمانی کرتا ہے اس کا حشر بھی یہی ہوگا
کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لو تسوا بہم الارض، وہ چاہیں گے کہ زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، ان کو زمین میں ملا دیا جائے، ان کو مٹی کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. جیسے سورۃ النبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کافر خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل من یابا، کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی، جو میری پیروی کرے گا وہ تو داخل الجنہ، جنت میں جائے گا. ومن عصانی، یہی لفظ یہاں بولے گے جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. یہ نافرمانی کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں لوگوں کے ساتھ ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر غور کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.